اناطولیہ جانے کے بعد ارطغرل اس چھوٹے سے قائی ٹکڑے کے سردار بن گئے۔ قائی خواتین قالینیں بناتی اور اس سے اناج لایا جاتا، لیکن یہ قائی قبیلے کے لیے کافی نہیں تھا۔ ارطغرل کے اس چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام چودار قبیلہ تھا۔ اس کے سردار جاندار بے تھے۔ جاندار کے دو بیٹے تھے، ایک تھا الیار اور دوسرا تھا اورال۔ ایک دن اورال ارطغرل کے قالینوں والی قافلے پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور اس کے قالینوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ ارطغرل جس بازار میں تجارت کرتا تھا اس کا نام ہانلی بازار تھا، جو آج بھی ترکی میں اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مالک سیمون سلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے ارطغرل کو اسے ختم کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ارطغرل نے اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار کو فتح کر لیا۔ اس علاقے کا سردار اعلیٰ سعد الدین کوپیک تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سلطان علاؤالدین کے قباد بیس بدل کر ہانلی بازار میں آتے ہیں اور ہانلی بازار میں ارطغرل کی رویہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہر ایک تجارتی، وہ مسلم ہو یا عیسائی، ارطغرل کی ایمانداری کا بتاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین کے قباد سعد الدین کوپیک کو کونیا بلاتے ہیں اور ارطغرل کو اس علاقے کا سردار اعلیٰ مقرر کرتے ہیں۔ ارطغرل چونکہ سلیبیوں کے سرحد پر تھا تو اس کے قبیلے سے دور ایک اور قلعہ تھا جس کا نام قلعہ کراچائسار کہا جاتا ہے۔ اس قلعے میں آباد ہونے والے عیسائی، جس کا کمانڈر وسیلیوس تھا، سلطان پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان سب سے بھروسہ مند دوست ارطغرل کو قلعہ کراچائسار فتح کرنے کا حکم دیتا ہے اور ارطغرل کو اس کی مدد میں ایک فوج اپنی طرف سے بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے۔ کراچائسار قلعہ فتح کرنے سے پہلے اس کا کمانڈر وسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ شہنشاہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ایک نیا کمانڈر کراچائسار میں بھیجتا ہے جس کا نام ارس کہا جاتا ہے۔ کمانڈر ارس نے آتے ہی ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ارطغرل سلطان کی پہنچ کا انتظار کرتے ہوئے بغیر کراچائسار پر حملہ کرتا ہے اور اسے فتح کر لیتا ہے اور کمانڈر ارس اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فتح کے بعد سعد الدین کوپیک اور سلطان علاؤالدین کے قباد کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر سلطان اور اس کے بیٹے کلج ارسلان کو قتل کرواتے ہیں اور غیاث الدین کیسرو کو سلطان بناتے ہیں۔ جب سلطان غیاث الدین کیسرو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کو سعد الدین کوپیک اور اس کی ستیلی ماں نے قتل کیا تھا تو وہ ارطغرل کو حکم دیتا ہے کہ سعد الدین کوپیک کو مار دو۔ اسی طرح ارطغرل سعد الدین کوپیک کو مار دیتا ہے۔ سلطان علاؤالدین کے قباد جب زندہ تھے تو اس نے ارطغرل کو ایک اور علاقہ بھی دیا تھا جسے سغوت کہا جاتا ہے اور کہا کہ اگر تم اپنی جاگیر بڑھانا چاہتے ہو تو اسی جگہ سے فتوحات بڑھا سکتے ہو۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ سغوت ہجرت کرتے ہیں اور جاتے ہی کچھ ہی وقت میں اس نے منگولوں کے کئی کمانڈروں کو شکست دی۔ اس وقت منگولوں کا حکمران ہلاکو خان تھا جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا۔ 1958 وہی وقت تھا جب منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کا دارالخلافہ بغداد کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ بہت بدترین وقت سے گزر رہا تھا۔ اسی سال ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ 600 سال تک خلافت قائم کرنے والا ہے۔ بچہ اور کوئی نہیں بلکہ ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان تھا، جسے عثمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ارطغرل نے آخری اور سب سے بڑی جنگ برقی خان کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف لڑی۔ برقی خان چنگیز خان کا پوتا تھا جو اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اسلام قبول کر چکا تھا۔ منگولوں کے ساتھ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹ گیا، جو آج بھی ارطغرل غازی کے نام سے جانا جاتا ہے۔